السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ 140 پھل اور میوہ جات زمین پر بھیجے۔ ان میں سے 40 وہ پھل تھے جو مکمل طور پر کھائے جاتے جیسے انگور اور انجیر، اور 40 قسم کے ایسے درخت تھے جن کا اندر والا حصہ کھایا جاتا اور باہر والا حصہ پھینکا جاتا جیسے بادام، اخروٹ وغیرہ، اور 40 قسم کے ایسے پھل تھے جن کا باہر والا حصہ کھایا جاتا اور اندر والا حصہ پھینکا جاتا جیسے آم اور آلوچہ وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جس ٹہنی کو توڑنے کا ارادہ کرتے، اللہ کا نام لیتے، وہ سرسبز ہو جاتی اور پھل دینے لگتی، مگر جب حضرت حوا نام لیتی، سرسبز تو ہو جاتی مگر پھل نہیں دیتی۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کو ٹہنیاں توڑ کر دی ہوتی تو آج روئے زمین پر کوئی بے ثمر درخت نہ ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جس درخت کی ٹہنی توڑنے لگتے، شیطان کوئی مخالفت نہ کرتا، لیکن جب انگور اور خرما کو ہاتھ لگاتا تو شیطان حصے کا مطالبہ کرتا اور سرسبز نہ ہونے کی دھمکی دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، جبرائیل کو آنے دو، جو وہ کہیں گے ویسا کریں گے۔ جبرائیل آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حصے دار بنانے کی تجویز دی تاکہ نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے حصے کا کہا تو شیطان نے انکار کیا، اور آدھے حصے کا کہا تو پھر بھی راضی نہ ہوا اور کہا کہ اس کا 2/3 حصہ مجھے دو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل کے اشارے پر اسے 2/3 حصے دے دیا تو تب سے خدا نے حکم فرمایا کہ اگر کھجور یا خرما کے پانی کو ابالا جائے، جب تک اس کا 2/3 حصہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا پینا حرام ہے، وہ شراب ہے اور نجس ہے، کیونکہ جب شیطان اس کا حصہ دار بنا تو اس نے وہاں پودوں کے ساتھ پیشاب کیا اور چلا گیا اور وہاں بدبو پھیل گئی۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اسلام سے قبل شراب کو حرام قرار دینے والے ولید بن مغیرہ تھے، جو مشہور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کے والد تھے۔ تاہم اس سے قبل جزیرۃ العرب کے سرداروں اور نمایاں شخصیات میں کچھ ہستیاں ایسی موجود تھیں جنہوں نے شراب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا تھا اور اپنی محفلوں کو اس شے سے خالی رکھا۔ ایسی شخصیات میں سیدنا عبد المطلب بن ہاشم، شیبہ بن ربیع، عثمان بن عفان اور ورقہ بن نوفل اور کئی دیگر ہستیوں کے نام زیادہ نمایاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شراب وہ مشروب ہے جسے پلانے کا پہلا تجربہ ابلیس نے حضرت قابیل پر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا تو ابلیس کو اس کا ٹیڑھا ترچھا پن بے حد پسند آ گیا اور اسے اپنا پسندیدہ پودا قرار دیتے ہوئے اس کی آباری کی ذمہ داری لینے کا اعلان کر دیا۔ سوچے بچار کے بعد ابلیس نے اسے پانی کی بجائے خون پلانے کا پلان بنایا، جس کے لیے اس نے ایک خوبصورت طاؤس کو لا کر ذبح کیا اور اس کا خون انگور کے پودے کی جڑوں میں ڈال دیا۔ مور کے خون سے سنچ کر پودے بڑھنے لگے اور اس پر نرم پتے نکلنے لگے۔ خون کا کمال دیکھ کر ابلیس ستم ظریف نے دوسرے مرحلے میں اس پر بندر کی گردن کاٹ کر رکھ دی اور اس کا خون بھی پودے کی جڑوں میں ڈال دیا۔ بندر کا گرم گرم خون پی کر مستی سے بڑھنے والے پودے پر جب گچھے لگنے لگے تو ابلیس نے آ کر اس پر ایک تازہ دم شیر کی بھی قربانی دے ڈالی۔ شیر کا خون بھی اس کے جڑوں کو سیراب کرنے لگا۔ پھل پکنے کے قریب آ گئے تو ابلیس نے اس پر ایک تازہ دم جوان سور کو بھی لا کر کاٹ دیا۔ واقعہ نگاروں کا ماننا ہے انگور کی شراب میں آج بھی 4 خصوصیات موجود ہیں۔ شراب کے ابتدائی گھونٹ بھرنے سے چہرے پر طاؤس جیسی تازگی، خوبصورتی اور حشاشت نکر آتی ہے۔ نشہ چڑھنے پر بندر بولنے لگتا ہے، تالیاں بجانے، ہلنے جلنے اور رقص کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نشہ پکنے سے شیر کی عادت شروع ہونے لگتی ہے، غصہ بڑھ جاتا ہے، چیزیں توڑنے کے لیے ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں اور لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے۔ نشہ اترنے کا مرحلہ شروع ہونے کے ساتھ سور کی خصلتیں پینے والے کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ خمار، خاموشی، سستی اور نیند کا غلبہ، اعصاب پر کمزوری اور کپکپاہٹ طاری ہو کر انسان پر خود سپردگی اور غفلت کا ایک اور اعصاب شکن اور طاری ہو جاتا ہے، اور یوں مور جیسی نشاط و پھرتی سے شروع ہونے والا دور مایوس کن خزاں میں ڈل کر زوال پذیر ہو جاتا ہے۔